ماشاءاللہ حرم کا ویو۔ کمپلیٹ عمرہ ایکسپیرینس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ماشاءاللہ ہر کنٹری سے عمرہ زائرین کے گروپس آ رہے ہیں، تو اللہ نے ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو کیسے ہیں آپ سب فرینڈز، اور کیسا گزر ہے آپ کا رمضان؟ تو آج الحمدللہ ہمیں عمرے کا پرمٹ مل چکا ہے، اور آج میں 3 سال کے بعد اللہ کے گھر جا رہا ہوں، تو اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کرونا جیسی وبا کنٹرول ہو گئی اور ریسٹرکشنز جو ہیں وہ ختم ہو گئی، اور ہمیں اللہ کے گھر جانا نصیب۔ تو فرینڈز آپ نے رہنا ہے میرے ساتھ اینڈ تک، کیونکہ میں آپ کو فل ڈیٹیل دوں گا عمرے کی، اور میں اپنا فل کمپلیٹ عمرہ ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اب ہم لوگ شمیسی چیک پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ ابھی تقریباً رات کے 12 بج رہے ہیں، اور ہمیں عمرے کا پرمٹ 4 بجے کا ملا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جلد سے جلد حرم پہنچ جائیں اور سحری سے پہلے عمرہ کر لیں۔ تو فرینڈز آئیے پہلے پیٹرول اسٹیشن سے گاڑی کا فیول فل کروا لیں۔ یہ پیٹرول اسٹیشن مکہ جدہ ہائی وے پہ ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا اور کلین بنا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ ادھر دیکھیں بہت بڑی سپر مارکیٹ بھی بنی ہوئی ہے۔ اس پیٹرول اسٹیشن پہ پیٹرول کی فیسلٹی بھی ہے۔ تو اب ہم نے پیٹرول فل کروا لیا ہے، اور اب آگے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ہم جدہ سے آ رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے عمرے کی نیت، عمرے کا غسل اور احرام گھر میں ہی پہن لیا تھا۔ تو جو دوسرے کنٹری سے آتے ہیں ان کے لیے میقات بنی ہوئی ہے، وہاں پہ وہ احرام پہنتے ہیں اور عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ حرم کی باؤنڈری کراس کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے نیت کرنا عمرے کی ضرور۔ اور یہ دیکھیں مکہ جدہ ہائی وے پہ قرآن والا برج، ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے رات کے وقت لائٹوں کے ساتھ۔ تو کیونکہ رمضان ہے تو اس لیے ہم لوگ اپنی گاڑی حرم تک یا قدئی پارکنگ تک نہیں لے کر جا سکتے، تو اس لیے ہمیں اپنی گاڑی شمیسی پارکنگ میں پارک کرنی پڑے گی۔ تو اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ شمیسی پارکنگ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تو رمضان کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ اپنی گاڑی پارک کرنی ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ بس سروس ہے، تو وہاں سے ہم لوگ حرم تک پہنچیں گے۔ تو میں آپ کے ساتھ بس کا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتا ہوں۔ جب ہم لوگ احرام باندھ لیتے ہیں اور عمرے کی نیت کر لیتے ہیں، تو ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ شمیسی پارکنگ کی انٹرنس ہے، اور یہاں سے آگے انٹر ہونے کے لیے ہمیں بس کی ٹکٹ پرچیز کرنی پڑے گی۔ بس کی پر پرسن ٹکٹ 17.25 ریال ہے، اور یہ ریٹرن ٹکٹ بھی ہے، کیونکہ اگر ہم نے واپس آنا ہے تو اسی ٹکٹ سے آئیں گے، اور نیو ٹکٹس پرچیز نہیں کرنی پڑیں گی۔ یہ دیکھیں ان فرینڈز کو، ہم لوگ ویڈیو بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ویڈیو میں ڈالنا۔ تو ابھی ہم نے گاڑی یہاں پہ پارک کر لی ہے، تو اب ہم لوگ بس کی طرف جائیں گے۔ جدھر آپ گاڑی پارک کرتے ہیں وہاں پہ ایک پارکنگ نمبر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر آگے جا کے وہ سامنے رو نمبر بھی ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ کو یاد رکھنی پڑے گی، ورنہ عمرہ کر کے آ کے گاڑی ڈھونڈنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔
وہ سامنے بسیں کھڑی ہوئی ہیں اور چلے ہم چلتے ہیں بسوں کی طرف. تو اب الحمدللہ ہم لوگ بس میں بیٹھ چکے ہیں، تو اب حرم کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بس سروس یہاں پہ بہت اچھی ہے، آپ کو ذرا سا بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا. تقریباً ہر 5 منٹ بعد یہاں سے بس چلتی ہے، اور مجھے تو ویسے ہی بس رائڈز کا بہت شوق ہے. صرف رمضان میں موقع ملتا ہے بس رائڈز کا. بس کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ وہ سٹی کے اندر سے نہیں لے کر جاتی، باہر سے لے کر جاتی ہے، تو مسجد حرم پہنچنے میں 1 گھنٹہ. اور اگر ہم لوگ اپنی گاڑی میں جائیں تو یہ ڈسٹینس 10 یا 15 منٹ میں کور ہو جاتا ہے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. یہاں پہ آپ کو بسیں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی، تو یہ بھی یہاں پہ پارکنگ ایریا بنا ہوا. جب حرم سے ہم لوگ واپس آتے ہیں تو بس ہمیں یہاں پہ ڈراپ کر دیتی ہے، اور اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ ایک اور بس شمیسی پارکنگ تک لے کر جاتے ہیں. تو اب ہم لوگ حرم کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور بس جو ہے وہ ٹنل میں سے گزر رہی تھی. تو اب بس ہمیں یہاں پہ ڈراپ کر دے گی اور ہم لوگ یہاں سے حرم پیدل جائیں گے. یہاں سے حرم بالکل بھی دور نہیں ہے. تو اب چلیے آئیے چلتے ہیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الحمدللہ اب ہم لوگ حرم کے پاس پہنچ چکے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے کلاک ٹاور کے ہوٹلز کا ویو. یہ رائٹ سائڈ پہ حرم کے واش رومز ہیں. تو حرم جانے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا جائے اور وضو بھی بنا لیا جائے، تاکہ پھر آرام سکون سے عمرہ کمپلیٹ ہو جائے. کیونکہ حرم سے باہر آنا واش روم کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ رات ہے، اتنی چہل پہل ہے. وہ جو آپ کو سامنے کمرہ نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، وہاں سے آپ عمرے کی ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ کلاک ٹاور کے باہر ویلکم بورڈ لگایا ہوا ہے. بہت سے کنٹری سے عمرہ زائرین آ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں اب ایک اور کنٹری کا پھر سے ایک گروپ آ رہا ہے. جیسے ہی ایک نیا گروپ آتا ہے وہ ایسے ہی تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم کے اندر انٹر ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ساری فضا گونج اٹھتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. یہ برڈز دیکھیں، یہ بھی کتنے اچھے لگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے لائن میں. تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ مسجد الحرم کے پاس پہنچ چکے ہیں. تو چلیے اب اندر چلتے ہیں اور میں آپ کو آگے کا ویو دکھاتا ہوں. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
شريك لك لبيك حرم کے باہر کا ویو دیکھیں ماشاءاللہ. یہاں پہ سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے صرف احرام پہنا ہوتا ہے صرف ان کو ہی مطاف میں جانے دیتے ہیں. یہاں سے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ حرم میں ماشاءاللہ بہت رش ہے. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. تو اب مسجد میں انٹر ہونے کی دعا پڑھتے ہیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. حرم گیٹ تک پہنچنے تک ہم لوگوں کو تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، اور مسجد میں انٹر ہوتے ہی تلبیہ سٹاپ کر دیتے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی ہو رہی ہے. یہ سب لوگوں کو پائز اور کھجوریں دے رہے ہیں. اب ہم نیچے مطاف کی طرف جا رہے ہیں. بیت اللہ پہ نظر پڑتے وقت آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں: اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. یعنی اے اللہ تو ہی سلام ہے اور تیرے ہی جانب سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں سلام کی زندگی عطا فرما. خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑتے ہی اس دعا کے علاوہ آپ اور بھی کوئی دعا مانگ سکتے ہیں، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے. وہ سامنے گرین لائٹ کے پاس پہنچ کے ہم لوگ اپنا طواف سٹارٹ کریں گے، اور ساتھ میں رائٹ شولڈر کو کور نہیں کرنا تو احرام کو بھی صحیح کرتے ہیں. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. حجر اسود کی طرف اپنا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اور اپنا طواف سٹارٹ کرتے ہیں. طواف کی کوئی مخصوص دعا نہیں، آپ کوئی بھی دعا اللہ سے مانگ سکتے ہیں. البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں یہ دعا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. معنی: اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا. حجر اسود تک پہنچ کر ایک چکر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہمیں خانہ کعبہ کے 7 چکر کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. ماشاءاللہ یہ دیکھیں حجر اسود. یہاں پہ یہ ہرڈلز لگائی ہوئی ہیں اور وہ حجر اسود کے پاس پہنچنے نہیں دے رہے کسی کو بھی.
اور ابھی حتیم بھی بند ہے، وہاں پہ نفل بھی نہیں ادا کرنے دے رہے۔ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر اب الحمدللہ ہمارا طواف کا آخری چکر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب جب طواف کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ دونوں کندھے اپنے ڈھانپ سکتے ہیں۔ طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد 2 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں ہمیں۔ اگر آپ کو مقام ابراہیم کے پاس جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد حرم میں وہ 2 نفل۔ تو جیسے اب وہ نوافل ادا نہیں کرنے دے رہے مطاف میں، تو ابھی ہم لوگ اوپر صحیح کی طرف جائیں گے اور وہاں پہ نوافل پڑھنے کی جگہ انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہے۔ تو اب ہم لوگ وہاں چلتے ہیں اور نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ آب زمزم پینے کے لیے یہاں پہ کولرز رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جگہ جگہ آپ کو بورڈ لگا کے بتایا گیا ہے کہ صحیح کی طرف کہاں جانا ہے۔ تو یہاں پہ اب ہم لوگ نفل ادا کرتے ہیں۔ ویسے تو ان نفل میں آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سنت ہے کہ سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہاں پہ فرنٹ میں مردوں کی پڑھنے کی جگہ ہے اور بیک سائڈ پہ عورتوں کی۔ ہم لوگ اب کوہ صفا کے پاس پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اب جو سامنے بورڈ پر دعا ہے وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، معنی صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ صفا کی پہاڑی کے پاس پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھتے ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وعزم الاحزاب وحدہ۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی تنہا معبود ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور گروہوں کو تنہا شکست دی۔ یہاں پہ اس دعا کے ساتھ اور بھی دعائیں مانگ سکتے، تو اب صفا ماؤنٹین سے صحیح شروع کر کے مروہ تک چلتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے تھا صفا ماؤنٹین۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے ارد گرد باڑ لگائی ہوئی ہے، پہلے تو اس پہ لوگ چڑھ بھی جاتے تھے۔ صفا سے مروہ جانے تک ہمارا ایک چکر کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر مروہ سے صفا آنے تک دوسرا چکر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمیں 7 چکر یہاں پہ کمپلیٹ کرنے ہیں۔ تو نیچے والے فلور پہ بہت رش تھا تو ہم لوگ مروہ گیٹ سے باہر نکل آئے ہیں۔ تو اب ہم لوگ یہاں پہ ایسکیلیٹر کے ذریعے فرسٹ فلور پر جائیں گے۔ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر۔ تو یہ ہے صحیح کا فرسٹ فلور کا ویو ماشاءاللہ، اور یہاں پہ بھی کافی رش ہے۔ صحیح کرنے کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہوتی، آپ ذکر کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اب تھوڑی پیاس فیل ہو رہی ہے تو چلیے آب زمزم پیتے ہیں۔ کیا آپ کو آب زمزم پینے کی دعا آتی ہے؟
اگر آپ کو نہیں آتی تو آئیے میرے ساتھ پڑھیے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم، وسیع رزق، ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ضعیف، معذور یا چھوٹے بچے جن کے لیے پیدل چلنا مشکل ہے تو وہ اوپر الیکٹرک گاڑیاں اویلیبل ہیں، صحیح کرنے کے لیے آپ یہ لے سکتے ہیں. اگر آپ کو ایک سنگل گاڑی لینی ہے تو اس کی پرائس 80 to 90 ریال ہوگی، اور اگر آپ کو ڈبل سیٹ والی گاڑی لینی ہے تو وہ تقریباً 120 ریال تک ہوگی. تو جب ہم لوگ ان گرین لائٹس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا تیز چلیں. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ آپ سامنے دیکھیں، وہ اوپر لوگ الیکٹرک گاڑی پر صحیح کر رہے ہیں. تو ابھی یہ صفا پہاڑی ہے اور یہ ہمارا لاسٹ چکر ہے مروہ کی طرف. جیسے ہی ہم لوگ مروہ ماؤنٹین کے پاس پہنچیں گے تو ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم لوگوں کو اپنے سر کے بال کٹوانے ہوں گے. سر کے بال کٹوانے کے بعد ہم لوگ فائنلی اپنا احرام کھول سکتے ہیں. یہ دیکھیں فرسٹ فلور سے حرم کے باہر کا ویو، ماشاء اللہ. ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور سحری کا ٹائم بہت کم رہ گیا. عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ سیدھا جائیں گے کلاک ٹاور میں سحری کرنے. اپنی کلاک ٹاور کی سحری کا ایکسپیرینس میں ضرور آپ کے ساتھ اپنی نئی ویڈیو میں شیئر کروں گا، تو آپ نے دیکھنا نہیں بھولنا. تو اب آپ میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. اب یہاں صحیح کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ باہر جائیں گے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ فرسٹ فلور سے خانہ کعبہ کا ویو. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ عمرہ ایکسپیرینس کیسا لگا. اگر ویڈیو پسند آئی تو اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور زیادہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری ویڈیوز کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.